علم سے بڑائی آئی ہے کہ میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، بڑائی آئی۔ علم بڑائی پیدا کرتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ علم بھی لو اور اپنے سے بڑوں کی صحبت میں رہو تاکہ چھوٹے بنو۔ ہاں، صحبت اختیار کرو اچھوں کی، نیک لوگوں کی، ان سے تربیت حاصل کرو تاکہ علم بڑائی نہ پیدا کرے۔ جیسے مال بڑائی پیدا کرتا ہے، یہ علم بڑائی پیدا کرے گا۔ حسد ہوتا ہے بڑائی کی وجہ سے کہ میں تو ہوں، یہ کہاں آ گیا؟ میں یہاں کام کر رہا تھا، میں ذمہ دار تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ حسد پیدا ہوا۔ اخلاص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہوتا ہے تو حسد ہوتا ہے، اور اخلاص ہوتا ہے تو کہ خوش ہو جاوے کہ میں اکیلا تھا، اللہ نے یہ بھیج دیا، میری مدد کے لیے آ گیا، اب یہ میرا مدد کرو، ہم دونوں مل کے کام کریں گے۔ وہ نہیں تو حسد ہوتا ہے، یہ کہاں آ گیا؟ میں تو تھا یہاں۔ تو علم نے حسد، ہاں، اس لیے محنت مجاہدہ ضروری ہے تاکہ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا بناوے۔ کیا بناوے؟ چھوٹا بناوے۔ پھر اللہ کی رحمتیں اترے گی۔ چھوٹا آدمی ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، تو آپ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، چھوٹا ہے، شفقت کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں، چھوٹا۔ ہاں، تو آدمی چھوٹا بنا تو اللہ کی رحمتیں آئے گی، دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور بڑائی آئی تو کہ بڑائی آئی تو حق قبول کرنا مشکل، اس لیے محنت مجاہدہ کرایا جاتا ہے، اچھوں کی صحبت، اچھا ماحول، ہاں، کہ بڑائی نہ آوے۔ تو ان میں بڑائی آئی تھی علم کی وجہ سے، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کیا۔ روایتوں میں ہے کہ جب حضور نے ہجرت فرمائی اور آپ پہنچے، ہجرت کر کے پہلے قباء میں پہنچے تھے ہجرت میں، تو دو یہودی شام کو آئے، تو وہاں رہتے تھے وہ، اور ایک دوسرے کہنے لگے کہ یہ وہی ہے، کیا وہی ہے، یہ وہی ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ موت تک اس سے دشمنی اور مخالفت کرنی ہے، کہ موت تک۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ آخر تک یہی کرتے رہے۔ اس لیے وہ یہودی نے کہا تھا ہماری قوم حسد کرے گی، حق پہچانتے ہوئے حق نہیں قبول کرے گی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ، یہ بیماری ہے۔ تو بات لمبی ہو گئی۔ ہاں، میں کہہ رہا تھا مینا والی بات، تو وہ مینا سے گزرتے، وہ یہاں سے گزرے تھے، اس یہودی سے یہ ہدایتیں لی قافلے نے۔ یہودی نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ اپنے نبی کی بات ماننا، یہ نبی ہیں، ان سے لڑنا نہیں، ان سے حسد نہیں کرنا۔ تو وہ اپنی قوم کو پھر سمجھانے لگا کہ دیکھو یہ بھی کہہ رہا ہے، اس نے تو دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہی بات کہ ابھی نہیں، بعد میں۔ یہی سلسلہ شیطان نے چلایا ہے دین کے بارے میں، کہ جب دین کا کام آئے تو ٹالنا، کل کریں گے، اب اس بات کریں گے، بات کریں گے، نمازیں بھی اس میں غائب ہوتی ہے، رکعتیں بھی اس میں نکل جاتی ہے، سب چیزوں میں یہ، تبلیغ میں بھی کہ ابھی نہیں، بعد میں نکلیں گے۔ پھر موقع یا تو ہاتھ میں چلے جاتے ہیں یا زندگی ختم ہو جاتی ہے، دو میں سے ایک بات ہوتی ہے، دو میں سے ایک بات ہوگی۔ چنانچہ یہ لوگ گئے واپس اپنے وطن، اگلے سال آنے کا ارادہ کیا، تو اس وقت قبائل تھے، کوئی راج تو تھا نہیں، حکومتیں تو تھی نہیں، کوئی قانون نہیں، جو قبیلے کا بڑا اس کی بات مانی جاتی تھی۔ تو قبیلے کے سردار نے کہا اس سال حج کو کوئی نہیں جائے گا، تو وہ سال تو یوں گیا، نہیں پہنچ پائے۔ اس طرح ہر سال کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہی رہا، اور ان کو موقع نہیں ملا۔ ہر سال کوئی نہ کوئی رکاوٹ آوے، موقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی گزار کر کے مدنی زندگی پر آئے، اور مدینہ کی بھی 10 سال ہو گئے آپ کو، ان کو موقع نہیں ملا کہ دوبارہ آویں۔ 11ویں سال میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج کیا تو لوگوں کو دعوت دی کہ ہمارا حج ہوگا اس سال، ہمارے ساتھ حج کرو۔ نبی ہر حکم کو دعوت کے ساتھ جوڑتے ہیں، حج کا حکم آیا تو حج کی دعوت دی، نماز کا حکم آیا تو نماز کی دعوت دی، ہر حکم کو دعوت کے ساتھ جوڑنا، وہ جو دعوت قبول کرے اس کو اس حکم کی تعلیم دینا۔
کہ اب اس نے بات تو مان لی ہے، اب اس کو سکھاؤ. تو نبی کا کام ہوتا ہے دعوت دینا، تعلیم دینا، دعوت دینا، تعلیم دینا، تاکہ زندگی حکموں پر آوے، طریقے پر آوے. یہی ہمارا کام ہے کہ دعوت دی اور دعوت قبول کی اور سیکھا کہ اب دوسروں کو سکھاؤ. اپنی محنت لگاؤ دوسروں پر، اوپر سے لو نیچے دو. تجارت ہوتے نہیں تو تجارت میں اوپر والوں سے لیتے ہیں، بڑے تاجروں سے، اور نیچے چھوٹے تاجروں کو بیچتے ہیں یا فٹ پاتھ پر بیٹھ کے بیچتے ہیں. اوپر سے لاتے ہیں اور نیچے بیچتے ہیں. ان دو کاموں میں اس کی روزی ہو جاتی ہے. تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ دین میں بھی یہی کرو کہ اپنے سے زیادہ جاننے والوں سے ملو، ان سے لو دین، اور اپنے سے کم جاننے والوں کے پاس پہنچ کر ان کو دو. تو اس میں کیا ہوگا کہ ہدایت کا انتظام ہو جائے گا، ہدایت ملے گی، دین بنے گا، ایمان بنے گا. اوپر سے لو نیچے دو. کاروبار اسی طرح چلتا ہے. دین میں بھی یہی ہے، اوپر والوں سے لینا، نیچے والوں کو دینا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی لوگوں کو دعوت دی اپنے حج والے سال میں، اور بہت بڑے مجمع نے آپ کے ساتھ حج کیا. اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. اور فرمایا مجھ سے حج سیکھ لو، حج کے ارکان مجھ سے یاد کر لو. اگلے سال ملاقات کی امید نہیں ہے، اپنی موت کی اطلاع دی، اپنی وفات کی اطلاع دی کہ اگلے سال امید نہیں ہے کہ میں آپ سے ملوں اور آپ مجھ سے ملیں. اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. وداعی ہو گئی، امت کو رخصت کیا. تو بہت مجمع حج میں آیا اور لوگوں نے آپ کے صحبت سے حج سیکھا. پھر اس کو یاد کیا، پھر حج کے احکام چلائے. ان لوگوں کو اس کا موقع نہیں ملا کہ وہ آئیں. وہ ایک آدمی جس کو اندر چٹک لگی تھی وہ آیا حج میں، میسرہ اس کا نام تھا. وہ ملا آپ سے، پوچھا مجھے پہچانا کہ ہاں پہچانا، میسرہ مینا میں ملے تھے اتنے سالوں پہلے. کہنے لگا یا رسول اللہ، جتنے لوگ میرے ساتھ تھے قافلے میں، اس عرصے میں ایک ایک کر کے سب مر گئے، ایک بھی نہیں بچا ہے. اللہ نے میری زندگی لمبی کر دی، مجھے موقع ملا کہ میں آپ سے ملا ہوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 مہینے رہ گئے ہیں حج کے بعد، کہ میرے بھی اسلام قبول کرنے میں تاخیر ہوئی ہے، لیکن اللہ نے مجھ کو بچا لیا. اور میرے جتنے ساتھی تھے اپنی موت سے ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے. یہ خبر دی. پھر مسئلہ پوچھا کہ جو لوگ اس طرح چلے گئے ہیں دنیا سے ان کا کیا ہوگا آخرت میں؟ آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے دین پر نہیں مرے گا وہ دوزخ میں جائے گا. یہ 2 باتیں اس نے پوچھی. کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھ کو اللہ نے بچا لیا اور وہ ایمان لائے. پھر ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 3 ہی مہینے زندہ رہے، پھر ابو بکر کی صحبت میں رہے اور ان کا اسلام اور دین بہت اچھا ہو گیا. یہ بات میں نے اس لیے سنائی کہ یہ شیطان کی طرف سے ایک بات ہے کہ دین کے کاموں کو پیچھے ڈالو، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں ہو جائے گا، بعد میں نکلیں گے، پھر نہیں نکل پاتے. ہاں، کہ دنیا ان کو چھوڑتی نہیں ہے. ایک کام کے بعد دوسرا کام، ایک ضرورت کے بعد دوسری ضرورت، یہ چلتی رہتی ہے. کار دنیا کسے تمام نہ کر، فارسی میں مثل مشہور ہے کہ دنیا کے کام کو کوئی پورا کر کے گیا ہی نہیں ہے کہ چلو یہ گئے تھا کام پورا کر کے گیا، اب کچھ نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں، پھر دوسرے بھی اسی طرح پہنچتے ہیں. ہاں